ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اب جو اس وقت سچویشن ہے دہشت گردی کی، اگرچہ کہ پاکستان نے بہت سارا کام بھی کیا اور کنٹرول بھی کیا، لیکن باہر طور یہ جو 4 دن کے اندر 3 واقعات ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر، یہ کچھ الارمنگ بھی ہیں اور اس سے مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں. اس کی وجوہات کے اوپر تو بات کی. اب میں قادر خان مندوخیل صاحب، اگر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہو تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ دیکھیے، ابھی احمد ولی صاحب نے بات کی کہ وفاق وہاں موجود تھا، یعنی وزیر اعظم وہاں گئے ہوئے تھے. کیا وجہ ہے؟ کیا واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کر پا رہا، یا کرنے کی سکت نہیں رکھتا، یا ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے؟ یہ دونوں تینوں مختلف ایریاز ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اگر فرض کیجئے کہ وفاق ان کے ساتھ اس طرح سے کوشش کر رہا ہے تو کچھ ایریاز ضرور ایسے ہوں گے جس میں کمی کوتاہی سے یہ معاملہ ہوتا ہے. اس پہ کس طرح قابو پایا جائے؟ ہم اس کے اوپر ذرا بات کر لیں تھوڑی. دیکھیے، پہلی بات یہ کہ آپ کہہ رہے میرا غصہ، یقیناً میرے سامنے لاشیں میرے اپنوں کی پڑی ہوئی ہے تو یقیناً مجھے غصہ آئے گا، اور ہر انسان کو آئے گا. اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ یہ ہے کہ پولیس والے کے بھی لاشیں پڑی ہوئی ہے میدان پہ اور وہ دفنانے کو تیار نہیں ہے، عام سیولین کی بات کے علاوہ. اور پھر ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے. ہمارا صرف یہ ہے کہ سرفراز بگٹی کی اگر آپ بات کریں، سرفراز بگٹی کوئٹہ سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک زیارت کراس کہتا ہے زوپ والے راستے پہ، وہاں گئے اور مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ اسی چٹائی پہ رات گزارنے کو تیار ہوں. اگر آپ کیا کہو کہ میں آپ کا مطالبہ یہ تک کہ دھرنا کیوں ہے، حکومت ہم سے بات کرے، میں آپ کے پاس خود پہنچاؤں. یقیناً ایک اچھی میسج گیا. تو کاش یہ جو آج وزیر اعظم صاحب گئے اسپیشل طیارے میں، وہ بھی جا کے دھرنے کے پاس وہاں پشتون مہمان نواز ہے، بلوچ مہمان نواز ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم چلے جاتے اور وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے، تو وہ مہمان نوازے چلے جاتے اور ان کو تسلی دے دیتے کہ بابا یہ جو آپ کی مطالبات ہے یا جو مسئلے مسائل ہے. اور پھر نوشاد صاحب میں آپ کو بتا دوں، میں یقیناً میرا حلقہ ہے، میرا ایریا ہے، میں ایک چپے چپے سے واقف ہوں. یہ انتہائی پرامن علاقہ، انتہائی پرامن ایریا. 4 دن میں ایسے کیا ہو گیا؟ 4 دن میں ایسے کیا ہو گیا کہ 300 کے ٹولے پہ دہشت گرد آ کے کہہ رہے گاؤں خالی کرو. اب کوئی سمجھ سے بال آتا رہے کہ دہشت گرد گاؤں کیوں خالی کرا رہا ہے؟ بھائی کیا دہشت گردوں نے وہاں اپنا کوئی صوبہ بنانا ہے، ملک بنانا ہے، گاؤں کیوں خالی کرا رہا ہے؟ اور پھر پورا کا پورا گاؤں کو یرغمال بنا کے، پولیس والوں کو یرغمال بنا کے اٹھا کے لے گئے، کچھ کو قتل کیے. تو میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ یقیناً جل رہا ہے صبح. اور پھر یہ جو بلوچ بیلٹ ہے، آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا، میں نے وہ ویڈیو بھی شیئر کی اپنے مختلف جو ہماری پارٹی کی یا دوسرے ہے، وہاں پہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک برج ہے، اس برج کو باقاعدہ جو ہے نا وہ توڑ رہے ہیوی مشینری سے. اب ہیوی مشینری ایسے تو نہیں ہے کہ آپ موٹر سائیکل پہ لے کے آیا اور ٹھکا ٹھکا اپنے آپریشن کر کے چلے گئے. وہاں گھنٹوں لگتا ہے ہیوی مشینری کو موومنٹ کے. اور ہیوی مشینری سے وہ جو ایک جو کنیکٹڈ برج ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں، اس کو توڑ رہے ہیں اور سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہے. تو کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ یہ ہیوی مشینری لانے میں، دہشت گردوں کو آنے جانے میں کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ کہاں گئے ہماری ڈرون ٹیکنالوجی؟ کہاں گئے ہمارا سیٹلائٹ؟ کہاں گئے ہماری دوسری اکوپمنٹ؟ کہاں گئے ہماری جو انٹیلیجنس ہے کہ کیا ان کو پتہ نہیں چلے کہ یہ چیزیں کب آ رہی؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت بلوچستان چاہے بلوچ بیلٹ ہو یا پشتون بیلٹ مکمل بند ہے. اور اس کی کوئی امکان بھی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اگلے 2-4 دن میں یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی اور امن رہے گا. کیا اس کے لیے چاروں صوبوں نے یا وفاق نے سر جوڑ کے کیا سوچا ہے؟ کیا وزیر اعظم جو آج گئے وہاں پہ، کیا اس کا کوئی آؤٹ پٹ نظر آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے بھائی، ہمارا وہ ہے، ہمارا بڑا مسئلہ ہے، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا. بھائی یہ ساری ڈائلاگ بازی آپ کی ہمیشہ سے ہوتے رہی ہے. آپ کی اس چیز سے لوگوں کی فکر نہیں کرتا. آپ کی ڈائلاگ بازی سے آپ کی جو نا وہ لوگوں کی لاشیں وہ زندہ نہیں ہو جاتی ہے. اب آپ کے خیال میں بلوچستان حکومت کیا سمجھتی ہے؟ وزیر اعظم ہوں. اسی بات کو اس طرح سے کر لیتے ہیں، بلوچستان حکومت کیا سمجھتی ہے کہ بلوچستان حکومت یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بلوچستان حکومت کے آج وزیر اعظم کے سامنے یہ ساری یقیناً خدشات جو انڈور ہوئی تھی وہ بتائے ہو گئے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے بالکل ہم سنبھالیں گے. ایک ایس ایچ او کی مار ہے، آپ نے درست کرما، 1 نہیں 2 ایس ایچ او اٹھا کے شہید کر دیے، قتل کر دیے.
تو وہ یقیناً یہ ساری جو خدشات تھے جو میں نے آگے پیچھے سے سنا ہوا ہے وہ یقیناً اسے 100 گنا زیادہ ان نے بیان کیے ہوں گے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ خدا را آپ ترس کا لے، یہ جو بلوچستان ہے یا یہ جو خیبر پختونخوا ہے یہ بھی پاکستان کی حصہ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ بارڈر کس کی ایریا میں آتا ہے، یہ بارڈر کس کی ذمہ داری ہے. یہ بارڈر سے دہشت گرد یہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے. یہاں کروڑوں اربوں لیٹر پیٹرول ڈیزل آ سکتا ہے اور ایک آدمی نہیں آ سکتا ہے. کوئی غیر ملکی ہو وہ بارڈر پہ پکڑا جاتا ہے، وہ کراچی سے پکڑا جاتا ہے، وہ کوئٹہ سے پکڑا جاتا ہے، وہ پشاور سے پکڑا جاتا ہے، مگر کمبخت دہشت گرد نہیں پکڑائی میں آتا ہے. کمبخت جو نا ڈیزل کا کوئی ٹینکی نہیں پکڑائی میں آتا ہے، وہ آ جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا کو ڈیزل پیٹرول کو کسی نے جلائے؟ عوام کے جو گاڑیاں ہیں بسیں ہیں وہ سارے کے سارے جلا کے ایون کے جو کنٹینر ہے کہ پورے کے پورے جلائے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ بلوچستان میں ایک ڈیزل پیٹرول لے جانے والی ٹینکر کو جلائے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ وہ کیسے محفوظ ہے؟ تو میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں ساری چیزیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ خدا رہا یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے جو 4 دن میں خراب ہوا ہے. دیکھیں میں بلوچستان کو پھر آپ تقسیم کریں. بلوچستان کو اگر آپ نقشے میں دیکھ لیں، کوئٹہ سے آپ کراچی کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو پہلے سے حالات خراب تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کوئٹہ سے لے کے آگے ڈی خان تک یا افغان بارڈر تک یا جو پشتون بیلٹ ہے وہ تو بڑا پرامن بیلٹ ہے. وہ 4 دن میں ایسے کون سی ملک نے حملہ کر دیا ہے؟ یہ کون سے کوئی امریکہ کی B-52 جہازوں نے حملہ کر دیے کہ ہماری بس میں نہیں تھا؟ 300 کو ڈولے میں، ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 4 نہیں، دہشت گرد 300 لوگ اسلحے کے ساتھ جا کے وہ امراور ہو رہے. کیا یہ 300 لوگ آنے جانے میں نظر نہیں آئے کسی کو؟ یہ سوال تو میں کر رہا ہوں سارا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں فوکس آپ جہاں کرتے ہیں وہاں سے وہ تو یقیناً دہشت گرد تو کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں نا جہاں پہ ان کو پکڑا نہ جا رہا ہو. اگر آپ کی توجہ جو ہے وہ سائٹ اے کی طرف ہوگی تو وہ سائٹ بی کی طرف اٹیک کریں گے، سائٹ بی کی طرف ہوگی تو وہ سائٹ سی ڈھونڈیں گے، کیونکہ وہ تو آپ کے کمزور پہلو دیکھتے ہیں. جہاں کہیں تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو رہی ہو یا نہ بھی ہو، اگر یہ جو کہ بارڈر اتنا بڑا ہے اس کی سرویلنس، اس کو کنٹرول کرنا، اس کے اوپر جو ہے وہ ادارے خود جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، میں نے پریس بریفنگ DGI-SPR کی پریس بریفنگ میں یہ بات سنی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بارڈر ہے، اس کے لیے 100% اس کو سیکیور کرنا بہت مشکل ہے. ابھی فی الحال ہمارے ریسورسز کے ساتھ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو 100% انشور کریں. بٹ سٹل جو یقیناً جس نے سٹرائک کرنا ہے اس نے تو آپ کا کمزور پہلو ڈھونڈنا ہے. جو ہمارے ہاں یہ ایک ہول سم اپروچ کی بات کی جاتی ہے، نیشنلزم کی بات کی جاتی ہے، پھر جو عوام کا تعاون کی بات، کل ہمارے ساتھ ایڈمرل صاحب موجود تھے، وہ یہ کہتے تھے انٹرنل جو کمپوننٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ عوام کرتے ہیں. اگر عوام کے آنکھ اور کان کھلے ہوں تو پھر یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو عوام کا جو تعاون ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے انشور کیا جانا چاہیے؟ کیسے آگاہی مہم چلائی جائے، لوگوں کو اس چیز پہ راضی کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کی، اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور اپنے حکومتوں کے وہ آنکھ اور کان بنے؟ دیکھو نشاط صاحب، بڑا اہم آپ نے پہلو اٹھایا. میں اس سارے معاملے کے اندر جو وفاقی حکومت ہے اس کی فعلیت 2 طرح سے دیکھتا ہوں. نمبر 1 کہ جب امریکہ افغانستان سے گیا، دوحہ ایکارڈ ہوا، تو پاکستان اس کا حصہ تھا، اور اس دوحہ ایکارڈ کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردانہ جو ہے ایکٹیویٹیز کے لیے کسی دوسرے ممالک کے حوالے سے. تو آج وفاقی حکومت نے اس دوحہ ایکارڈ کے حوالے سے کیا کہیں پہ کوئی پٹیشن ڈالی؟ آج ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. امریکہ یہاں پہ اتنا بڑا اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا جو آج ہمارے لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ہم یونائیٹڈ نیشن کے اندر کیا یہ کیس لے کر گئے، ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر گئے، ہم کہیں پہ ہم نے آواز اٹھائی. اقوام متحدہ پہ 2 سلامتی کونسل کی جو میٹنگز ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب نے کنوین کی ہیں اسی ایک پرپس کے لیے. انٹرنیشنلی مجھے معلوم ہے، میں اس کا پریوی ہوں اس بات کا، کہ وہاں پر ہم نے نہ صرف US کو بلکہ تمام جو لا انفورسمنٹ ہے نا ٹیررزم سے ریلیٹڈ، ان تمام کو ہم نے ڈوزیر بھی پہنچائے ہوئے ہیں، ہم نے بتایا بھی ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس دن US کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو اٹیک ہیں جو افغانستان میں اس نے کیے ہیں اپنے دفاع کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو انڈورسمنٹ ہے وہ امریکہ کی طرف سے یہ ایسے نہیں آئی، وہاں پر الٹیمیٹلی ہم نے کنوے کیا ہوا ہے. اقوام متحدہ کے اندر یہ سلامتی کونسل میں مسئلہ اٹھایا گیا ہوا ہے، اس کے اوپر سیشنز کیے گئے جب پاکستان خود
پریزائڈ کر رہا تھا سلامتی کونسل. آپ کو یاد ہوگا میٹنگ تو ایک فلسطین کے اوپر کرائی گئی تھی, افغانستان کے مسئلے پہ کرائی گئی تھی. تو یہ پاکستان تو کر رہا ہے, لیکن اگر دیکھیں نا ہمارے یہاں بھارت جو ہے وہ اربوں ڈالر, اب وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ چونکہ وہ تو پاکستان کی ایگزسٹنس کو تسلیم نہیں کرتا, اس کو ہم ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتے, پھر ہم نے شکست دے دی ہے, تو اب تو اس سے جو بن پائے گا وہ کرے گا. اور وہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے, وہ اس کا برملا جو ہے نا اقرار بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں وہاں کے ان کے منسٹرز اوپنلی کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے لیے کسی بھی ملک میں ٹارگٹ کلنگ بھی کر سکتے ہیں. مودی ڈاکٹرائن کے تحت, یہ ان کے منسٹر نے کہا ہوا ہے کہ مودی ڈاکٹرائن ہی یہ ہے کہ اگر ہمیں ٹارگٹ کلنگ کرنی پڑے گی تو ہم کریں گے, اور ہم دوسرے ملکوں کو غیر مستحکم کریں گے. یہ پوری دنیا یہ بات جانتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر عملی طور پر ہمارے لیول پہ کیا کیا جائے کہ جو اس قسم کے ایونٹس بنتے ہیں, اس طرح کا بنا ہے اب ایونٹ, اس کو کم از کم کنٹرول کیا جا سکے. دیکھو نشاط صاحب, اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیتے تو میں اسی طرف ہی آ رہا تھا. اب گزارش یہ ہے کہ جب یہ چیزیں اٹھی اور صرف ایک کنڈیمنیشن یا ایک سٹیٹمنٹ امریکہ کی طرف سے آ جانا کافی نہیں ہے اس سارے معاملے کے اندر. ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. امریکہ جب ایکارڈ ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا میں اس سائٹ پہ آ رہا تھا کہ جب یہ ایکارڈ ہوا تو اس وقت جو ہمارے اداروں کے صاحبان کی تصویریں وہاں پہ آئی, اور اس وقت ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ طالبان جو ہیں یہ پرو پاکستانی ہیں, اور تھرو آؤٹ ہم ان کو سپورٹ کرتے چلے آئے, اور جو اشرف غنی کی حکومت ہے یہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر یہ سارا کھیل رچاتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, ایسا کیا چیز پلٹی کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوئے, اور آج وہ اٹیک پہ اٹیک کرتے چلے جا رہے ہیں. سر وہ بھتہ مانگ رہے تھے, ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ہم اکنامکلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ان کو بھتے دیتے رہے. وہ پیسے مانگ رہے تھے, ہم دے نہیں سکے, وہ ہمارے خلاف ہو گئے. جنہوں نے پیسے دیے وہ ان کے مرسنریز بن گئے. مجھے اگر مکمل کرنا ہے, گزارش یہ ہے کہ جب یہ معاملات ہوئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, یہاں پہ سہیل خان افریدی ہوں, یہاں پہ علی امین گنڈا پور ہوں, یہاں پہ بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز کے لیڈر ہوں, انہوں نے کہا کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ہمیں جرگے کی شکل کے اندر بات کرنی چاہیے. اور اس سلسلے کے اندر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ایک گرینڈ جرگہ ہوا بھی, اور انہوں نے اپنی کچھ سفارشات وفاق کو بھیجی کہ افغانستان کا معاملہ ہم اس کو پرامن طور پہ حل کر سکتے ہیں اگر یہ معاملہ اس طرح لے کر چلیں, یہاں پہ جرگے کی شکل میں جائیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ کہا گیا کہ یہ کیونکہ وفاق کا معاملہ ہے, فورن پالیسی وفاق ڈٹرمن کرے گی, اور ہم نے باہر جا کر جو ہے کبھی قطر کے اندر, کبھی ترکی کے اندر, اور کبھی کہیں جا کر ہم نے افغانیوں کے ساتھ مذاکرات کیے, لیکن ان مذاکرات کا کوئی معنی خیز نتیجہ نہیں نکلا. اور پھر کیا ہوا کہ ہمیں ایک فل فلیج اٹیک کرنا پڑا. آج پاکستانی قوم پوری اس اٹیک کے پیچھے کھڑی ہے, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس طرح آگے آپ نے کہا, یہ سارے خدشات تو ہم پہلے بتاتے رہے کہ اتنا بڑا بارڈر ہے, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم اس پورے بارڈر کو سیکیور کر سکیں. تو اگر ہم سیکیور نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں آلٹرنیٹ روٹ لینا پڑے گا اس بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے, یہاں پہ پرامن رہنے کے لیے. روز ہم اپنی لاشیں یہاں سے نہیں اٹھا سکتے, روز ہم اپنے نوجوانوں کو, اپنے فوجیوں کو, اپنے بچوں کو یہاں پہ شہید نہیں کر سکتے. تو وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے اور باقی سارے صوبوں کے ساتھ مل کے یہ اس چیز کا تعین کرنا پڑے گا. نیشنل ایکشن پلان کی طرز کا ایک دوبارہ پلان جو ہے لے کر آنا پڑے گا. میرے پاس ساری ٹائم شارٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں عامر ولید صاحب سے بھی اس پہ ضرور 3-4 منٹ رہ گئے ہیں, 3 منٹ کا وہ ہے ونڈو ہے صرف. یہ جو بات بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, بات چیت پہلے بھی کر کے ہم نے بہت دفعہ کی. میں نے تو آج تک میں چونکہ پچھلے 12-14 سال سے اس کو ہم کور کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں, جب ان کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے, یہ ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو بات چیت کی تھی اس کا خمیازہ, یہ جس کی حوالہ دے رہے تھے چائے کی پیالی کا, بڑی مہنگی پڑتی ہے, بھارت والے کو بھی بڑی مہنگی پڑی تھی. یہ چائے کی پیالی والا معاملہ جو ہے یہ کسی طرف لگتا نہیں, یہ ری گروپ ہونے کے لیے ٹائم استعمال ہوتا ہے, الٹیمیٹلی آپ کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اور جب ایک شخص نے گن پکڑی ہے اور وہ میرے سر پہ کھڑا ہے, وہ کہتا ہے یا پیسے دے دو, اگر تم اتنے ارب ڈالے, جو خواجہ صاحب صاحب نے کہا تھا کہ اتنے ارب مانگ رہے تھے, اگر وہ دے دو تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو پھر ہم کسی اور سے لے کے آپ پہ چڑھ جائیں گے. تو یہ جو اگر انہوں نے اپنے آپ کو بنائی مرسنری لیا ہے اور انہوں نے ڈالر کے لیے یہی کچھ کرنا, وہ چین کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں, آذربائیجان کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے. یہ تینوں ممالک سے جو معاملات ہیں, میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے. یہ بات چیت کے ساتھ تو یہ پھر آج بات کریں گے, 10 دن سکون رہے گا, اور 11ویں دن پھر اٹھ کھڑے ہوں گے, پیسے ختم ہو گئے, ان دیو پیسے مزید.
دیکھیے نوشاد صاحب، یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانیں گے. چنانچہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ آپ ان کو فتنہ الخارج کے طور پر ڈکلیئر کریں، اور ایسی تمام ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر بھی ہوتے ہوئے دراصل ان کی پراکسیز بنی ہوئی ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی. اب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کچھ عدالتی فیصلے سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ہڑتالیں وہاں شروع ہو گئی ہیں، جس کے بعد وہاں پر لوگ بیٹھ گئے ہیں اور وہ شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا بلوچستان بند ہے. اگر وہاں پر کچھ لوگ جن کو وہاں پر سزائیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد کوئی صورتحال تھوڑی سی خراب نظر آتی ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اسٹیٹ کی رٹ کوئی وہاں پر مسئلہ ہوتا جا رہا. ہاں، جس بات کی ضرورت ہے وہ اتحاد ہے، اور ایک بہت اچھا سیٹ اپ وفاق کی سطح پر موجود ہے. صوبوں کے اندر ہم کے پی کے اپنے مسائل ہیں، بلوچستان میں وہ مسائل نہیں ہیں جو کے پی کے مسائل ہیں. کے پی کے اندر جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اصل ہے کہ ہم کتنا اتحاد شو کرتے ہیں، کتنی یونٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. کہ یہ جو ایک چیلنج ہے، اگر ہم 90s کا جو ایک چیلنج تھا اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، خواہ وہ پنجاب ہو، خواہ وہ سندھ ہو، تو سیکٹیرین تھا، اور اس کے بعد پولیٹیکل بھی اس کے بہت سارے چیزیں آپ کے سامنے ہی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. تو 2014 کے اندر بھی جس طرح سے ایک پورا آپریشن ہوا کراچی کے اندر، وہاں پر اس چیزوں کو اوور کم کیا گیا. تو یہ چیلنج ہمیں موجود رہے گا. بارڈر بہت پورس ہے، بہت بڑا ہے، اور کئی طرف سے وہاں پر اٹیکس ہوتے ہیں پاکستان. لیکن اصل ہماری یونٹی، ہمیں ایز اے نیشن مل کر متحد ہو کر کھڑے رہنا ہے. قادر مندرخیل صاحب جو کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا حق ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے، کیونکہ وہ ہیں بھی وہیں کے. لیکن اس کے باوجود میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس یونٹی کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو گریٹر ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک قوم بن کر نظر آنا چاہیے. جی ٹھیک. عامر صاحب، یقیناً پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اپنے آپ کو وفاق کی جماعت بھی کہتی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اکٹھا کرنے کے لیے آپ جو پاکستان کھپے کا نعرہ اس وقت بھی لگایا انہوں نے. یقیناً پیپلز پارٹی کا جو مزاج ہے وہ مل کر بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مفاہمت کے تو بادشاہ ہیں، مفاہمت کے بادشاہ ہیں. اب بھی یہ مفاہمت کی ضرورت جو انٹرنلی جو بات ہے، جہاں تک بات ہے دہشت گردوں سے بات کرنے کی، اور اب فی الحال تو پاکستان کی جو اس وقت ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے وہ بالکل کلیئرلی زیرو ٹالرنس پہ ہے. اور ہم نہیں سمجھتے کہ، یا ہماری حکومت نہیں سمجھتی، یا ہمارے ادارے نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے جس نے گن اٹھا رکھی ہے اور وہ گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم اس سے کوئی مفاہمت کریں یا اس کی باتوں کو یا اس کے مطالبات کو تسلیم کر دیں. یہ ہمیں پالیسی وہاں نہیں، ادروائز بھی بہت سی جگہوں پر نظر آ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. سو ایک ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ کے پرسپیکٹو کے اندر یہ تو اب فی الحال پالیسی پاکستان کی یہی رہے گی. جس کسی نے بھی بات کرنی ہے، یہ پہلے بھی دیکھا گیا، یہ ہم نے سندھ کے ڈاکو ہوں کچے کے، چاہے وہ دہشت گرد ہوں جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور وہاں سے جس نے ہتھیار پھینکے ہیں اس کو ہم جسے کہہ لیجئے کہ قومی دھارے میں لانے کے لیے تیار ہیں. یہ آفرز بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی کی جاتی رہی ہیں، کے پی کے میں بھی یہی بات ہے، ادروائز بھی یہی بات ہے کہ آپ گن چھوڑ کر، آپ اس مسلح جدوجہد کو ترک کر کے آپ قومی دھارے میں آئیں اور آ کر بات کریں. ہم تیار ہیں. بیرسٹر شاہد مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ، قادر مندرخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، احمد ولی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.